أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اور وہ دن کہ ہر شخص اپنی مدافعت میں جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ سورہ نحل کی 111 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں وہ منکرین کا حال بیان ہو رہا تھا، اور پچھلی آیت میں اللہ کے نیک اور مخلص بندے جو اللہ کی خاطر اپنا وطن اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کی قربانیاں دینے نکل پڑتے ہیں، اور جو تکالیف جو ایذائیں ان کو پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی تھی۔ ابھی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن سے مراد قیامت کا دن، جس دن ہر شخص کو اپنی فکر لاحق ہوگی، کوئی کسی کی حمایت کے لیے اس دن نہیں آئے گا۔ جیسا کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص میرا ہے، فلاں شخص میرا ہے، تیرا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر ویسا نہیں ہوگا۔ وہاں پر ہر ایک کو اپنی اپنی ہی فکر ہوگی، حتیٰ کہ قریب ترین رشتہ دار بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے، جیسا کہ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ فرمایا، یعنی وہ قیامت جب واقع ہوگی، وہ زبردست حادثہ، تو اس وقت سب بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، باپ بچوں سے، بھائی بہن سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، ہر ایک کو جو ہے اپنے فائدے کی بات نظر آ رہی ہوگی، اور ہر ایک یہ چاہے گا کہ مجھے کچھ نیکی مل جائے، وہاں پر نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ تو اس دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسا دنیا میں اس نے عمل کیا تھا بالکل اسی کے مطابق، ذرا بھی اس میں کمی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ بالکل بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن و اطمینان کی حالت میں تھی، ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا، لیکن اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو بھوک اور خوف کی طاری ہو جانے کا مزہ چکایا۔ یہ مثال مکے والوں کا حال بیان کر رہی ہے۔ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ مکے والوں کا حال ہے۔ اس میں وہ امن و امان اور چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ لوگ اچک لیے جاتے تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی لا اینڈ آرڈر نام کی چیز نہیں تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مکے کے لوگوں پر رحم فرمایا تھا۔ کعبۃ اللہ کی صدقہ طفیل میں اور اس کے خادم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جانوں اور مالوں کی امان دے دی تھی، کوئی ان کے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، وہ جہاں چاہے سفر کرتے تجارت کے لیے اور دیگر، اور ان کو کوئی ستاتا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور ہر قسم کی
خوشحالی اور امن و اطمینان ان کو حاصل تھا، غذائی اجناس بھی ہر طرف سے وہاں پہنچ جاتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے ناشکری کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر قحط سالی مسلط کر دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو انہوں نے اس قدر ستایا اور ماننے سے انکار کیا، تو تنگ آ کر وہاں سے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا اور سب کے سب مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ وہاں پر بھی ان لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی والوں کے لیے بد دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، وہ قبیلے والوں کے اوپر گرفت فرما اور ان کے اوپر قحط مسلط فرما، ایسا قحط جیسا تو نے مصر والوں پر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مسلط کیا تھا، اس پر ان کے اوپر سخت ترین قحط جو ہے مسلط ہو گیا اور فاقوں کی نوبت آنے لگی، کچھ کھانے کے لیے نہیں بچا تھا، حالات بہت ہی ناسازگار تھے، درختوں کے پتے کھا رہے تھے، مردار کھا لے رہے تھے، غلاظتیں کھا لے رہے تھے زندہ رہنے کے لیے، کوئی چیز باقی ان کے پاس اب نہیں بچی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجا کہ ہمارے بچے اور عورتوں کا اس میں کیا قصور ہے، نافرمانی اور سرکشی اور کفر جو کیے ہیں وہ بڑے کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے ان کے اوپر رحم کھا کر غذائی اجناس بھجوایا، کھانے پینے کا سامان ان کے لیے فراہم کیا، اور ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حالت کفر میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ تو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہیں، عفو درگزر کی تعلیم کرتے ہیں آپ، اور آپ کی قوم ہلاک ہوئے جا رہی ہے، آپ ان پر رحم کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ قحط ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ قحط ختم کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے قحط کو ختم کیا۔ تو اس میں انہی کا تذکرہ ہے، اور بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ تمثیل کے لیے بیان کی گئی ہے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ دنیا میں جب کبھی جہاں کہیں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد، تو پھر اس کا حال ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کی قدردانی کرتا ہے تو پھر لئن شکرتم لازیدنکم کے مطابق اس کو مزید دیا جائے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر کوئی ناقدری کرے گا تو پھر نہ صرف نعمتیں چھین لی جاتی ہیں بلکہ عذاب شدید، سخت ترین عذاب میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا تھا اور سکون اور اطمینان ان کو عطا فرمایا تھا۔ اور ایک بڑی نعمت کا تذکرہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اسے جھٹلایا، بالآخر عذاب نے انہیں آ لیا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یعنی مکے والوں کا جو حال بیان ہوا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول برپا کیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے اس احسان کی قدر مانتے، انہوں نے رسول کو ہی ماننے سے انکار کر دیا، رسول کی رسالت کو ماننے اور تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ شرک پر جو سب سے بڑا ظلم ہے جمے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک احسان کے طور پر تذکرہ فرمایا سورہ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں پر، یعنی یہ احسان تھا کہ ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ سب سے پہلے مخاطب عرب تھے آپ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کی قوم میں سے نکالا گیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں پہچانی اور آپ کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا، تو یہ سب عذاب ان کے اوپر آ پڑا۔ یعنی مشرکین مکہ پر سزا عذاب کی صورت یہ ہوئی کہ ان آیتوں کی نزول کے چند ہی سال بعد بدر کا معرکہ پیش آیا،
جس میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور اس کے بعد دوسرے مورکہ آرائیہ بھی ہوئی۔ اس طرح اللہ کا عذاب مسلمانوں کی تلوار کی شکل میں ان پر ٹوٹ پڑا، اور اس علاقے میں نہ کہیں شرک باقی بچا اور نہ ہی مشرک رہے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس اللہ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ مشرکین سے جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے اور حرام کردہ چیزوں کو بہت سی حلال قرار دیتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ حق ہے جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے کہ کون سی چیز کو حرام قرار دیا جائے اور کون سی چیز کو حلال۔ لیکن مشرکین بت پرستی کے باوجود دعویٰ خدا پرستی کا بھی کرتے تھے، کہ ان سے کہا گیا کہ اگر واقعی تم خدائے واحد کے پرستار ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بخشے ہوئے رزق کو جو پاکیزہ بھی ہے اور جسے اس نے حلال بھی ٹھہرایا ہے بے تکلف کھاؤ، اور مشرکانہ وہم پرستی میں مبتلا ہو کر ایسی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ۔ اسی طرح خدا پرستی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کی بخشی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، یعنی غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ کے تقرب کے لیے نظریں پیش کرنا، غیر اللہ کی پرستش کے ہم معنی ہے اور خدا کی واحد کی پرستش کے منافی ہیں۔ یہ اشارہ ہے مشرکین کی توہم پرستی کی طرح، جس میں مبتلا ہو کر وہ بعض چوپایوں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر نہ ان کا دودھ پیتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، نہ ان کے اوپر سواری کرتے۔ اس طرح وہ خدا کے حلال کو حرام کرنے کے مرتکب ہوتے اور اس کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوخ کر کے اس کی ناشکری کرتے، نیز اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بھی بناتے اس کو۔ سورہ انعام اور سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں ان جانوروں کو کھانے کا حکم دیا گیا ہے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کے لیے نامزد کر کے تم نے ان کی نظر جو مذہبی تقدس پیدا کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کہ اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے وہ بہترین اور پاکیزہ ہے تمہارے لیے، تم بس اس کو کھاؤ مزے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے جاؤ۔ اللہ کے بخشے ہوئے چوپایوں کو اللہ کا احسان مان کر صرف اس کے نام پر ذبح کرو اور کھاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔